السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی پہلی 10 آیات کو۔ سورۃ النساء جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی تھی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، کثیراً، بہت سے مرد، ونساءً، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پوری نوع انسانی حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہیں۔ خلق منہا زوجہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن رہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہیں۔ تساءلون بہ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ قطع رحمی اور رشتہ داری کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ قرآن اور حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وآتوا الیتامی، اور تم دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کی طرف ملا کر، انہ، بے شک وہ، کان ہے، حوباً، گناہ، کبیراً، بہت بڑا۔ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر ان کی جگہ بری چیز رکھ دو۔ مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہے تمہیں، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا، پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو پسند آئے تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فإن خفتم، پس اگر ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ تم ناانصافی کرو۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی ہیں اور وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ مہر دیتے ہیں اور نہ ہی ان کو دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ وربا یعنی 2 3 4 ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا اپنے حرم میں جائز نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اس سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا لونڈی پر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں آئے گا کہ تم ہرگز بھی عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے خواہ تم کتنی ہی حرص کیوں نہ کرو۔ یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب عدل ہو ہی نہیں سکتا تو ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھکو ایک کی طرف مکمل جھکنا کہ دوسری کو تم لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور تم دو عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلتاً خوش دلی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہ اس میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ پس تم کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا مزے سے، خوشگوار ہو کر۔ جاہلیت میں عورتوں کو مہر لوگ خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ لا تؤتوا السفہاء اور نہ تم دو بیوقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جو جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام کا ذریعہ، وارزقوہم اور رزق دو انہیں، فیما اس میں سے جو، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم اور کہو انہیں، قولا معروفا اچھی بات۔ یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے، نا تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتے رہیں مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے جب تک یتیم نا تجربہ کار اور کم عقل ہو۔ یتامى اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح جب تک وہ پہنچ نہ جائے نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر پاؤ تم منہم ان میں، رشداً سمجھ بوجھ، فَدْفَعُوا پس تم دے دو، الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ انہیں، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا اور جلدی کرتے ہوئے، اَن یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، وَمَن اور جو کوئی کان ہے غنیًّا غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ پس چاہیے کہ وہ بچے، وَمَن اور جو کوئی کان ہے فقیراً محتاج، فَلْيَأْكُلْ پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب تم دے دو الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، فَأَشْہِدُوا پس تم گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، حسیباً خوب حساب لینے والے۔ لغت کے لیے مرد کی علامت احتلام اور عورت کی حیض ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یتیموں کا امتحان اور ان کی تربیت کرتے رہو، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال دے کر ان کو کسی کام پر لگا کر دیکھو کہ آیا وہ مال کو بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور رشد ہو تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دو۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار،
وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو قلّ قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او کاسورا یا کثیر ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا۔ اس آیت سے ایک اصولی حکم یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ دار کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں اور چھوٹے بچوں کا، حتیٰ کہ جنین کا بھی ویسا ہی حق ہے۔ وَإِذَا اور جب حَضَرَ الْقِسْمَةَ موجود ہو تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم پس تم دے دو انہیں، منہ اس مال میں سے، وقولوا اور تم کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلی۔ کہ وارثوں کو چاہیے کہ متروکہ مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ خیرات ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیں جو خاندان میں موجود ہیں، اور تقسیم کے وقت موقع پر پہنچ جائیں، اور اگر وہ لوگ زیادہ حرص کریں تو ان سے اچھی بات کہو، یعنی معذرت کر لو، یہ وارثوں کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے جب وہ تقسیم کے وقت آ جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو لَوْ تَرَکُوا اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد، خافوا وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، سدیداً درست۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، اور لوگوں کو بھی جو یتیموں کی سرپرست اور وصی مقرر ہوں، ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے۔ انہیں یتیموں سے بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے اور عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے مال کو، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک وہ یأکلون کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ، وسیصلون اور ان قریب وہ جلیں گے، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس سے اجتناب کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ آج کی آیات ان کمزور طبقوں کے بارے میں جن کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ان پر ظلم کر کے تم دنیا میں تو بچ سکتے ہو لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔